بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا یہ حال ہے کہ وہ جب دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو بے شمار لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں، اور جب وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مستقل حضوری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تب انسانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ والوں سے وابستہ فرد جو بات اپنے قریبی سے قریبی دوست یہاں تک کہ بیوی کے سامنے بھی نہیں کر سکتا، اللہ والوں کے سامنے اپنی ہر پریشانی گوش گزار کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کو لوگ اپنا ہمراز جانتے ہیں۔ اللہ کے مقربین اور دوستوں میں ایک نام امام سلسلہ عظیمیہ صدر الصدور ابدال حق سید محمد عظیم برخیہ المعروف قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ ابدال سے اونچے عہدے پر فائز ہیں، اور اللہ کے کائناتی نظام میں خاتم النبیین رحمۃ اللہ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ حضور بابا صاحب کی شخصیت اور تعلیمات میں تفکر خود اپنی شخصیت کو جلا بخشتا ہے، کیونکہ آپ کی تعلیمات کی بنیاد تفکر ہے۔ بڑے لوگوں کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کی ذات دوسروں کو نہ صرف رہنمائی عطا کرتی ہے بلکہ ان کی تعلیمات دکھوں اور پریشانیوں کا مداوا بھی ہوتی ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات لامحدود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روح کی تعلیمات ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا مسلسل عکس ہیں۔ روح کی تعلیمات یا روحانی تعلیمات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس وقت صدر الصدور ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر یا ایک زندگی سے دوسری زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ عالم بالا میں ولی اللہ قیامت پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور نہایت اعلیٰ طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے لواحقین یعنی عام لوگ روتے دھوتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں، لیکن جو سالکین حقیقت کو جانتے ہیں وہ عرس مناتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے دوست وصال فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ نور محمد جھنجھانوی فرماتے ہیں کہ فقیر مرتا نہیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ سید محمد ذوقی شاہ فرماتے ہیں کہ لفظ عرس دراصل عروس سے متعلق ہے۔ عروس کا مطلب دلہن ہے۔ عالم ناسوت یعنی مادی دنیا میں اللہ کے ولی کے دن کو منانا عرس کہلاتا ہے۔ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی اولاد ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوں۔ ہم بادشاہ ہیں، بادشاہ گھر ہیں، ہمارے دل بھی بادشاہوں جیسے ہونے چاہیے۔ عرس کی تقریبات اس لیے منائی جاتی ہیں کہ تمام مریدین اور عقیدت مند خواتین و حضرات، بچے، بوڑھے اور جوان سب ایک ہی تاریخ کو ایک جگہ جمع ہو کر انہیں خراج عقیدت پیش کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عہد کریں اور ان کے وسیلے سے بارگاہ ربوبیت میں التجائیں پیش کریں۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے تو کیا نفرت کرنی ہے، ہمیں تو دنیا کو معاف کرنا ہے، دنیا کو معاف کرنا ہے۔ ہم سلسلہ عظیمیہ کے ستون ہیں۔ اس لیے کہ عرس مبارک کی خوشی کے موقع پر کوئی بھی ضرورت مند، کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا اور عام معافی کا بھی اعلان کر دیا جاتا ہے۔ جناب عبد الرحیم نیازی کتاب در عینی میں لکھتے ہیں کہ جس بزرگ کا عرس مبارک ہوتا ہے وہاں وہ خود روحانی طور پر تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ دیگر ارواح مقدسہ اور بزرگان دین کی ارواح بھی
تشریف لاتی ہیں۔ صوفی محمد برکت علی لدھیانوی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اجتماع سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور دین اسلام کو تقویت ملتی ہے۔ ہم ایک عرس منا کر ہزاروں نیکیاں حاصل کرتے ہیں، یعنی دین اسلام کی ایک زندگی کی پوری سیر کا اصطلاحی نام عرس ہے۔ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، اسی طرح آدمی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عالم اعراف میں پیدا ہوتا ہے اور وہاں بھی سالگرہ منائی جاتی ہے اور یہی عرس کہلاتا ہے۔ جس طرح یہاں کھانا کھلانے سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے، اسی طرح عالم اعراف میں بھی ہوتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ امام سلسلہ عظیمیہ صدر الصدور عبداللہ حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال 27 جنوری 1979 ہے۔ 27 جنوری کو مرکزی مراقبہ ہال سرجانی ٹاؤن کراچی میں بعد از نماز عشاء سربراہ سلسلہ عظیمیہ شیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی نگرانی میں مرکزی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اس تقریب سعید میں پوری دنیا سے مریدین اور عقیدت مند خواتین و حضرات شریک ہوتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اگرچہ آدمی مر جاتا ہے یعنی انتقال کر جاتا ہے، لیکن روح قائم رہتی ہے۔ روح سنتی ہے، روح بولتی، محسوس کرتی اور اپنوں اور غیروں کو پہچانتی ہے۔ لہٰذا جب ہم کسی ولی اللہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں تو دراصل صاحب مزار ولی اللہ کی روح کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور صاحب مزار کی روح سے اپنے لیے دعا کراتے ہیں۔ تجربہ یہ ہے کہ روحیں نوع انسانی کے رشتے کے تعلق کی بنا پر اللہ کے حضور دعا کرتی ہیں۔ مولانا شاہ فخر الدین کے خلیفہ مجاز نور محمد مہاروی سے ایک شخص نے پوچھا کہ مرنے کے بعد قبر میں اولیاء اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اولیاء اللہ کا جسم مبارک روح کا حکم رکھتا ہے، جہاں ان کی روح ہوگی وہاں ان کا جسم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہاں اولیاء اللہ کی ارواح ہوتی ہیں وہیں ان کے اجسام مبارک سائے کی طرح ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کی روح کا تعلق اپنی قبر کے ساتھ بقدر انس یا ضرورت ہوتا ہے۔ صاحبان تکوین کے 25 جسم ہر وقت کام کرتے ہیں اور جب کام بڑھ جاتا ہے تو ان کے جسم 40 سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے کچھ میل دور ایک مزار ہے، اس پر کچھ لکھا ہوا ہے، تختی بہت پرانی ہو گئی ہے اس لیے پڑھی نہیں جاتی، سادہ سی قبر ہے، لوگوں کو اس سے بڑی عقیدت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص یہ کہہ بیٹھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کے لوگ زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں تو زندگی کا ثبوت دیں۔ دوسرے شخص نے کہا، کیا ثبوت چاہتے ہو؟ اتنے میں قبر سے صاحب قبر نے جواب دیا، ہاں یہ صحیح ہے کہ رب کے بندوں کے وجود صحیح و سالم رہتے ہیں، اور ثبوت یوں دیا کہ قبر سے اپنا پاؤں باہر نکال دیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ آج تک ان کا پاؤں مبارک قبر سے باہر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا تو میں بغداد جا کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور اللہ کے درمیان امام صاحب کی قبر مبارک کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تو میری مراد براتی تھی اور مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اس عالم سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کے دوستوں کا فیض جاری رہتا ہے اور ملاقات بھی ہوتی ہے، لیکن اس ملاقات کے لیے باطن کی نظر بیدار ہونی چاہیے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 40 روز قیام فرمایا تو انوارات، فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے، اور اس کا اظہار اس طرح فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ والوں کی قبروں سے بھی پاکیزہ اور لطیف لہریں باہر پھیلتی رہتی ہیں، انہی لہروں کے پھیلاؤ کو فیض کہا جاتا ہے۔ صدر الصدور عبداللہ حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح سے فیض یاب ہونے کے لیے ہر سال خصوصی طور پر 27 جنوری کو آپ کے مزار مبارک شادمان ٹاؤن کراچی میں سائلین، مریدین اور عقیدت مند ہزاروں کی تعداد میں حاضری دیتے ہیں اور بابا صاحب کی بارگاہ میں آنسوؤں، پھولوں، چادروں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔
اور بے شمار لنگر زائرین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قلندر اولیاء بابا کا فیض عام جاری ہے، انہی کا ہم پر سایہ ہے، یہ خوش بختی ہماری ہے۔ عظیمی سلسلہ دنیا کے ہر گوشے میں پھیلا ہے، انہیں بھی فیض ملتا ہے کہ دامن جن کا میلا ہے۔